السلام علیکم۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ادوار میں بڑھتی مہنگائی کا ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آخر ہمیشہ سے اس کے اہم اسباب کیا رہے ہیں۔ سویلین دور میں پاکستان میں وفاق کی سطح پر برسر اقتدار رہنے والی سیاسی جماعتوں میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر ہو جائے، جو اب تک سب سے زیادہ تقریباً 16 سال اور 6 ماہ تک اقتدار میں رہی ہے۔ لیکن اگر سرکاری اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ معاشی گراوٹ اور مہنگائی کی شرح پی پی کے دور میں ہی رہی ہے۔ اپنے پہلے دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں تقریباً 5.5 سال تک ملکی باغ دور سنبھالے رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک ملک کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے اور پھر 14 اگست 1973 سے 5 جولائی 1970 تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ تاہم عوامی حلقوں میں انتہائی مقبول اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے ذوالفقار علی بھٹو کا دور مہنگائی کے حوالے سے بدترین دور رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بطور وزیر اعظم دور حکومت میں مالی سال 1973-74 کے دوران سالانہ مہنگائی کی شرح ریکارڈ 30% رہی، جو کہ اب تک ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ اگلے مالی سال 1974-75 میں بھی مہنگائی کی شرح 26.8% رہی، جو کہ تیسری سب سے بلند ترین شرح ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ مالی سال یعنی کہ 2022-23 میں ریکارڈ کی گئی 29.18% مہنگائی کی شرح سے پہلے 26.8% کی شرح ملک کی تاریخ کی دوسری بلند ترین شرح تھی۔ بھٹو دور کے آخری 2 مالی سالوں میں بھی مہنگائی کی شرح بالترتیب 11.6 اور 11.8% کی بلند سطح پر رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت کے دوران ملک میں ریکارڈ طور مہنگائی میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان 1973 کی خلیجی جنگ کے بعد عالمی توانائی کے بحران، عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتیں، امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بے تحاشا کمی، قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب اور ناقص انتظامی امور و دیگر اندرونی عوامل نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مارشل لا کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو کی قیادت میں دوبارہ 1988 میں حکومت سنبھالی۔ بے نظیر بھٹو 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک اور پھر 18 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 تک 2 بار ملکی وزیر اعظم رہیں۔ مجموعی طور پر ان کا دور اقتدار تقریباً 4.5 سال تک قائم رہا اور اس دوران بھی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں خاطر خواہ کمی، پیٹرولیم اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور زراعت کے شعبے میں ناقص کارکردگی جیسے عوامل نے مہنگائی کی شرح کو بلند سطح پر رکھا۔ بے نظیر کے دور حکومت میں مالی سال 1988-89 میں مہنگائی کی شرح 10.4%، 1989-90 میں 6.1%، 1993-94 میں 11.3%، 1994-95 میں 13% اور 1995-96 میں 10.8% رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 25 مارچ 2008 کو چوتھی بار اقتدار میں آئی تو یہ پہلا موقع تھا جب اس جماعت نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کی۔ 24 مارچ 2013 تک پورے 5 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود پیپلز پارٹی کا یہ دور بھی عوام کے لیے خوشحالی لانے کے بجائے سنگین معاشی مسائل کا باعث بنا رہا۔ صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں بدترین طرز حکمرانی اور کرپشن کے الزامات میں گھرا ہوا یہ دور بھی روپے کی گرتی ہوئی قدر، عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں اور سیلاب جیسے مسائل سے الجھتا رہا۔ یوں اس دور میں بھی سالانہ مہنگائی کی شرح پہلے 4 سال تک ڈبل فگرز میں رہی، جبکہ پہلے مالی سال 2008-9 میں تو یہ 17% کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔ حال ہی میں 11 اپریل 2022 سے 10 اگست 2023 تک
16 माह की कलील मुद्दत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम रहने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि PDM की हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम इत्तेहादी की हैसियत में इक़्तिदार में रही। PDM की हुकूमत में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा के अहम मनसब पर फाइज रहे, जबकि इस जमात के दीगर अहम रहनुमा जैसे कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, शाजिया मरी, अब्दुल कादिर पटेल, हिना रबानी खर, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, साजिद हुसैन तूरी और सैयद मुर्तज़ा महमूद वगैरह भी वफाकी काबीना का हिस्सा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद में नाकामी के बाद बनने वाली PDM की हुकूमत में माली साल 2022-23 में न सिर्फ मुल्क की माशी तरक्की की शरह 6.1% से कम होकर महज 0.29% पर आ गई, बल्कि सालाना महंगाई की शरह भी 29.18% तक पहुंच गई, जो कि मुल्क की तारीख में दूसरी बुलंद तरीन शरह थी। आखिर में आपको ये बताते चलें कि इस व्लॉग में बताए गए तमाम आदाद शुमार बिल्कुल ठीक और सरकारी सतह पर जारी किए गए हैं, जिनके हवाला जात नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के साथ दे दिए गए हैं। उम्मीद है आपके लिए ये व्लॉग मुफीद और मालूमाती साबित हुआ होगा। अपने आने वाले व्लॉग्स में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार में महंगाई की सूरत हाल पर भी बात करेंगे।